کہ نکل جائیں۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ اسلام کے بنیادی فرائض اور رکنوں میں سے ایک رکن زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ کس کو دی جائے گی اور کس کو نہیں دی جائے گی؟ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کے 8 مصارف بیان کیے۔ انما الصدقات للفقراء، زکوٰۃ جو ہے یہ فقیر کو دی جائے گی۔ فقیر وہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس زندگی گزارنے کے لیے ضروریات زندگی، سہولیات زندگی نہیں، ضروریات زندگی، کھانا پینا، اور آج کے دور میں جو بن چکی ہیں ضروریات، مثلاً اگر وہ کسی گھر میں رہتا ہے تو بجلی استعمال کرتا ہے، اس کا بل، یا ایسی ضروریات جس کے بغیر مشکل ہے گزر بسر، جو بندہ یہ بالکل نہ اس کے لیے اسباب مہیا کر سکتا ہو اس کو فقیر کہتے ہیں۔ پیشہ ور مانگنے والے، ان کو دینا جائز ہے کہ نہیں یہ ایک الگ بات ہے، دے سکتے ہیں آپ، لیکن زکوٰۃ کسے دی جائے گی؟ وہ ان پیشہ ور فقراء میں نہیں، بلکہ وہ مستقل طور پر ایسا فقیر کہ جو واقعتاً اس کے پاس کوئی ذریعہ آمدن نہیں ہے، ضروریات زندگی کے لیے آپ اسے زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اور اس سلسلے میں بعض لوگ یوں بھی کرتے ہیں، وہ دکان پر آنے والے فقراء کو 10 20 بھی جو دیتے ہیں وہ نوٹ کرتے ہیں۔ سارے شاید نہ کرتے ہوں، لیکن مجھے ایسے ایک تاجر کا پتہ ہے کہ وہ نوٹ کرتا تھا کہ اب 10 کر کے 200 روپے آئی دکان پہ دیا، تو یہ کھاتے میں ڈال دو، یہ رمضان میں کاٹیں گے۔ تو یہ جو معاملہ ہے ایسے نہیں۔ دوسری چیز مسکین، مسکین اسے کہتے ہیں کہ جس کے اخراجات اس کی آمدنی سے زیادہ ہوں، جائز اخراجات، جائز اخراجات سے مراد یہی ہے کہ کھانا پینا، دوا دارو، ضرورت کا لباس، یہ چیزیں اس میں شامل ہیں۔ بس اسکول کے بچوں کی فیس، اکیڈمی کی فیسیں، یہ سیدھی بات ہے، یہ اس میں داخل نہیں ہے۔ مسکین اسے کہتے ہیں جو ضروریات زندگی، جس کے بغیر زندگی ممکن نہ ہو، اس سے جو بندہ تنگ ہو۔ مثلاً آج کے دور میں کوئی بندہ 20-25 ہزار روپیہ، 30 ہزار بھی کماتا ہے، اور اس بندے کا کرائے کا مکان ہے بیچارے کا، اس سے بل بھی دینے ہیں، اور بچے بھی اس کے ہیں، دودھ بھی آتا ہے، 200 روپے کلو تک دودھ پہنچ چکا ہے، کمزور سے کمزور دودھ 100 روپے سے اوپر ہے۔ تو ایسے بندے کے اگر آپ اخراجات دیکھتے ہیں تو واقعتاً سمجھ آتی ہے کہ یہ بیچارہ مسکین ہے، اس کے ساتھ تعاون کیا جا سکتا ہے۔ لیکن وہ مسکین ایسا نہ ہو جو آپ کا ملازم ہے اور آپ اس پر احسان جتانے کے لیے اور اس کو اپنے تابع رکھنے کے لیے رمضان گفٹ کے نام پر 1-2 لاکھ روپے زکوٰۃ دیں تاکہ یہ میرے تابع بھی رہے اور یہ میں اس سے تھوڑی تنخواہ میں کام بھی لیتا رہوں۔ اگر آپ اس نیت سے اپنے ملازموں میں بھی زکوٰۃ دیتے ہیں تو پھر آپ اپنی نیت کا اللہ کو جواب دیں۔ مسکین وہ شخص ہے جو جائز ضروریات، جس کے بغیر زندگی ممکن نہ ہو، اس کے اخراجات پورے نہ کر سکتا ہو، اس کو مسکین کہتے ہیں۔ فقیر اور مسکین ان دونوں کا اگرچہ گھر اپنا ہو، اکثر لوگ کہتے ہیں جی اس کا تو گھر اپنا ہے، اگرچہ ان کے پاس ضرورت کی کوئی سواری بھی ہو، اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ اسلام کہتا ہے پہلے اپنا گھر بیچو، پہلے اپنی گاڑی بیچو پھر تمہیں زکوٰۃ دیں گے۔ کر سکتے ہیں، ہاں اگر ان کی عورتوں نے زیورات یا ایسی چیزیں رکھی ہیں تو پھر ان کو کوشش کرنی چاہیے کہ اس کو وہ بیچ کر کسی کاروبار میں لگا لیں۔ کوئی بڑا گھر ہے اس کو بیچ کر چھوٹا گھر لے لیں اور پیسے نکال کے زکوٰۃ پہ لگا لیں۔ گاڑی کوئی بڑی ہے اس کو بیچ کر ضرورت کی گاڑی لے لیں اور پیسے جو ہے وہ کاروبار پہ لگا دیں تاکہ زکوٰۃ سے بچ سکیں۔ فقیر، مسکین۔ عاملین علیہا، زکوٰۃ اکٹھی کرنے والے، محکمہ زکوٰۃ کے اندر زکوٰۃ کے شعبہ میں کام کرنے والے۔ اس سے تمام ملازمین مراد نہیں ہیں کہ محکمہ زکوٰۃ کے تحت دربار بھی آتے ہیں، محکمہ زکوٰۃ کے یہ اوقاف کے تحت مسجدیں بھی آتی ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ سب کو بیچ میں شامل کر دیتے ہیں۔ صرف اور صرف زکوٰۃ پر عمل کرنے والے جو زکوٰۃ اکٹھی کرتے ہیں، ان کے اوپر زکوٰۃ بطور تنخواہ ان کو دی جا سکتی ہے اگرچہ یہ مالدار ہی کیوں نہ ہو۔ البتہ اگر ان میں سے کوئی سید ہے تو اس کو زکوٰۃ
نہیں دی جا سکتی۔ سید کا مسئلہ انشاءاللہ بعد میں ہم بیان کریں گے، جو آل رسول ہے اس کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ چوتھے نمبر پہ والمؤلفۃ قلوبہم، کسی کی تالیف قلبی کے لیے اس کو زکوٰۃ دینا۔ تالیف قلبی کی 2 سے 3 صورتیں ہیں۔ ایک یہ ہے کہ ایک بندہ اسلام کی طرف مائل ہو رہا ہے، آپ آہستہ آہستہ اس کو اپنے قریب کرنے کے لیے تحفے تحائف دیتے ہیں، جس طرح کہ بخاری کے اندر آتا ہے صفوان بن امیہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اتنا دیا اتنا دیا اتنا دیا، وہ کہتا ہے کہ میرے دل میں جو اسلام کے بارے میں تھا وہ اللہ کے نبی نے دے دے کر نکال دیا۔ جب وہ مسلمان ہوا تو سچا مسلمان تھا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ساتھ جوڑنے کے لیے دیا۔ یا بعض ایسے صنادید قریش تھے، بڑے بڑے جو سردار تھے، ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا اس غرض سے کہ اگر یہ اسلام کی طرف آ گئے تو ان کی قوم سوچے گی بھی نہیں اور ان کے پیچھے چلتے ہوئے اسلام میں آ جائے گی۔ ایسے وڈیروں کو بھی زکوٰۃ، اگرچہ وہ ٹھیک ٹھاک ہوں، مالدار ہوں، ان کو صرف اسلام کے قریب کرنے کے لیے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ لوگ کافر بنانے کے لیے پیسہ لگاتے ہیں، تو مسلمان بنانے کے لیے پیسہ کیوں نہیں لگایا جا سکتا؟ اور تیسری صورت ہے کہ ایک بندہ مسلمان ہوا اور وہ تنگ دست ہے، ضرورت مند ہے، یا بس تنگ دست اتنا نہ بھی ہو، آپ اس کو گھر بنا کر دیں، اس کو سیٹنگ کر دیں تاکہ وہ اس کے دل میں کوئی احساس کمتری نہ رہے کہ اگر میں اپنی برادری میں ہوتا تو یہ مل جاتا یہ مل جاتا۔ اب وہ سب کچھ چھوڑ کے آپ کا بھائی بن گیا، تو آپ اس کو اتنا کر دو کہ وہ دل جمی کے ساتھ اس کو کسی قسم کی دنیا کی معاش کی فکر نہ رہے۔ البتہ اس میں آج کل جو لوگ دھوکہ کرتے ہیں کہ جی میں مسلمان ہوا ہوں، کلمہ پڑھتے ہیں اور اگلے دن کہتے ہیں جی ضرورت ہے پیسوں کی، یہ دیکھ لینا چاہیے۔ باقی یہ 3 قسم کے لوگ تالیف قلبی میں آتے ہیں۔ بہت سارے اہل علم کا موقف ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد تالیف قلبی نہیں ہو سکتی کسی کی۔ اس وقت اسلام مغلوب تھا، بعد میں اللہ نے اسلام کو غالب کر دیا، اب کسی کو بھی نہیں دیا جائے گا، کوئی اسلام لائے نہ لائے اس کی مرضی۔ لیکن درست بات یہ ہے آج بھی تالیف قلبی کے طور پر مال کسی کو دیا جا سکتا ہے۔ وفر رقاب، 5ویں قسم جس میں زکوٰۃ دی جائے گی وہ گردنیں آزاد کروانا ہے۔ گردن آزاد کروانا، غلاموں کو رہائی دلوانا۔ آج کے دور میں تو غلام نہیں ہے، البتہ اہل علم نے آج کے دور میں وفر رقاب میں ان مسلمانوں کو شامل کیا جو کفار کی جیلوں کے اندر بے گناہ اسیر ہیں۔ بے گناہ سے مراد جن کا جرم ان کی نظروں میں اسلام ہے، یا اسی طرح مسلمان ملکوں کے اندر غلط قوانین کی وجہ سے، غلط نظام کی وجہ سے جو بے گناہ لوگ جیلوں کے اندر چلے گئے، جن کو سزائیں ہو چکی ہیں، ان لوگوں کے چھٹکارے کے لیے اگر آپ اپنی زکوٰۃ خرچ کرتے ہیں تو یہ وفر رقاب کے اندر آتا ہے۔ اور اس کے بعد ہے والغارمین۔ غارم کسے کہتے ہیں؟ غارم وہ بندہ کہ جس کے اوپر کوئی بوجھ آ جائے۔ عام طور پر غارمین کا معنی اہل علم نے 3 چیزیں اس میں شامل کی ہیں۔ پہلی چیز اس میں آتی ہے کہ وہ بندہ جس نے 2 فریقوں کو صلح کروانے کے لیے اپنے اوپر پیسوں کا بوجھ ڈال لیا۔ 2 فریق لڑ رہے تھے، ایک کہہ رہا تھا کہ یہ میرے پیسے نہیں دیتا، دوسرا کہتا تھا اس کے میرے اوپر بنتے نہیں ہیں، میں نے دینے نہیں ہیں۔ اس کو پتہ تھا کہ اگر میں نے ان کی صلح نہ کروائی تو یہ معاملہ قتل و غارت تک جائے گا۔ وہ صلح کروانے کے لیے، فساد ختم کرنے کے لیے کہتا ہے تمہارے کتنے پیسے ہیں؟ وہ کہتا ہے اتنے، کہتا ہے یہ پیسے میں دے دوں گا، چھوڑ دو۔ یہ جائز ہو، ناجائز طریقے سے نہ ایسا کرے کہ ایسے ہی کسی کا بوجھ اپنے اوپر لے کر زکوٰۃ اکٹھی کرنی، تو یہ بندہ مالدار بھی ہو، اگرچہ مالدار بھی ہو، یہ زکوٰۃ اکٹھی کر سکتا ہے اتنی مقدار میں جتنا اس نے بوجھ اٹھایا۔ اگر وہ بوجھ اس کی اپنی زکوٰۃ سے پورا ہو جائے پھر اس کو ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر بوجھ اپنی زکوٰۃ نکال کر پورا نہ ہو، خود بھی مالدار ہے لیکن اپنی زکوٰۃ اتنی نہیں بنی کہ وہ بوجھ اتر سکے، پھر یہ اپنے ساتھ چند لوگوں کو ملا سکتا ہے۔ دوسری صورت اس کی غارمین میں یہ آتی ہے کہ آپ نے کسی بندے کی ضمانت دی کہ یار میں اس کی ضمانت دیتا ہوں، تم اس کو مال دے دو، یہ تمہیں پیسے دے دے گا، یا کسی چیز پر ضمانت دی اور وہ بندہ آپ کو نقصان پہنچانے کا باعث بن گیا۔ آپ کو جس کو آپ نے ضمانت دی تھی اس نے کہا بھئی اب پیسے دو مجھے، اب آپ کہیں کہ بس بھئی میرے پاس تو نہیں ہے، نہیں، اب آپ اس کو زکوٰۃ سے پیسے دو، اپنی زکوٰۃ سے دو، لوگوں سے اکٹھی کر کے دو، آپ نے ضمانت دی تھی اس ضمانت کو پورا کرو زکوٰۃ کے پیسوں سے۔
اور تیسری صورت اس کی یہ بنتی ہے ایسا مقروض جس نے اپنی ضروریات زندگی کے لیے کسی سے قرض لیا، وہ اس سے مراد ہے۔ کاروباری قرضے یہاں پر مراد نہیں ہے، اور یہ کاروباری لوگوں کو اکثر عادت ہوتی ہے، وہ کیا کرتے ہیں جو پیسے ان کے مارے یہ کہتے ہیں کھاتے میں ڈال دو، رمضان آ رہا کھاتے میں ڈال دو، اس کو کہتے ہیں چل ٹھیک ہے تینے معاف کیتے۔ وہ معاف کرنا کیا ہوتا ہے؟ وہ زکوٰۃ کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں۔ یہ بڑی ہی ایک سمجھے کہ ایک غلط طریقہ ہے کہ آپ کاروباری جو نقصان ہو اس کو زکوٰۃ میں ڈال دیں، جو نقصان ہو اس کو زکوٰۃ میں ڈال دیں، یہ غلط طریقہ ہے۔ اس سے کاروباری قرضے مراد ہی نہیں ہیں، اس سے مراد وہی اخراجات ہیں جو آپ نے اپنی ضروریات زندگی کے لیے لیے، آپ سے وہ نبھ نہیں پائے۔ تو ایسے بندے کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنے ایسے قرضے اتارنے کے لیے زکوٰۃ لے، بلکہ اہل علم کا ہمارے ہاں ایک یہ بھی چلتا ہے، کوئی بندہ مر جائے تو لوگ کہتے ہیں اس کے زکوٰۃ میں سے قرضہ اتار دو۔ جمہور اہل علم اس بات کے قائل ہیں کہ مرنے والے کا قرضہ زکوٰۃ سے نہیں دیا جا سکتا، زکوٰۃ سے اس کا قرضہ نہیں دیا جا سکتا۔ اگر وہ زکوٰۃ کا مستحق تھا تو الگ چیز ہے، وگرنہ زکوٰۃ سے اس کا قرضہ نہیں اتارا جا سکتا۔ آپ ویسے اس کے رشتہ دار ہیں، ویسے زکوٰۃ سے قرضہ اتاریں، ویسے زکوٰۃ کے علاوہ قرضہ اتاریں، زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ 6 اور 7ویں نمبر پہ وابن السبیل، مسافر۔ مسافر سے مراد وہ شخص ہے جو سفر کے دوران اس کے پاس سفر کے وسائل ختم ہو گئے۔ آج کے دور میں ابن سبیل بہت ہی مشکل ہے، کیونکہ آج کا جدید دور ہے، بندہ فون کر کے ہر جگہ سے پیسے منگوا سکتا ہے، ہر طرح کی سہولت دے سکتا ہے۔ پہلے وقتوں میں یہ ہوتا تھا ایک بندہ سواری پر نکلا، چلتے چلتے راستے میں وہ کتنے درہم و دینار اپنے ساتھ لیتا تھا، وہ زیادہ نہیں لیتے تھے، ضرورت کے سفر کے لیتے تھے، چور ڈاکو 100 خطرے ہوتے تھے، وہ ضرورت کے درہم و دینار اپنے ساتھ لیتے، سواری پہ جاتے۔ اگر سواری مر گئی، سواری بھاگ گئی، اونٹ تھا اس کے پاس وہ مر گیا، یا اونٹ اس کے پاس تھا وہ بھاگ گیا، چوری ہو گیا، اب یہ بندہ کیسے جائے گا؟ تو یہ شریعت ان کو کہتی تھی کہ تم اب تمہارے پاس اتنے، ان کے پاس پیسے بھی سفر میں نہیں ہوتے تھے، تو اس کے لیے زکوٰۃ دینا جائز ہوتا تھا اس صورت میں جب اس کو قرضہ دینے والا کوئی نہ ہوتا۔ اگر سفر میں آپ کو کہیں سے قرض مل سکتا ہو تب بھی آپ زکوٰۃ نہیں لے سکتے، جب قرض بھی آپ کو کوئی نہ دیتا ہو پھر آپ زکوٰۃ لے سکتے، اور ایسا بہت کم ہوتا ہے۔ لیکن ایک مسافر وہ ہے کہ جو اپنے گھر سے سفر شروع کرنا چاہتا ہے اور وہ زکوٰۃ مانگے، اس کے بارے میں اہل علم اس کے قائل نہیں ہے، جمہور اس کے قائل نہیں ہے کہ جو گھر سے سفر کی ابتدا کرنے والا ہو اور اس کے پاس انتظام ہی کچھ نہیں اور وہ کہ جی میں زکوٰۃ اکٹھی کر کے سفر کر لیتا ہوں، یہ جائز ہی نہیں ہے۔ ہاں اس میں وہ سفر مسافر مستثنیٰ ہے جس کی ضرورت ایسی تھی کہ جو حادثاتی ضرورت ہے، مثلا کسی بندے کو حادثاتی طور پہ سفر کرنا پڑا اور اس کو قرضہ بھی کوئی نہیں دے رہا تو زکوٰۃ وہ لے سکتا ہے۔ پھر اس کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ جب اس کے پاس وسعت آئے وہ زکوٰۃ کی مد میں جو اس نے قرضہ لیا وہ اس کو اتار دے، جس طرح کہ خلفائے راشدین کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بیت المال سے جو لیتے تھے ان میں سے سب تقریباً وصیت کر گئے تھے، ابو بکر اور عمر دونوں کے بارے میں آتا ہے، اور اسی طرح عمر بن عبدالعزیز اور کے بارے میں کہ یہ وصیت کر گئے تھے کہ ہمارے مال میں سے اس کو تقسیم کرنے سے پہلے جتنا بیت المال سے ہم نے لیا یہ بیت المال کو واپس کر دینا۔ تو بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے۔ یہ 7 قسم کے افراد جن کے اوپر زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اب 8ویں قسم ہے فی سبیل اللہ۔ فی سبیل اللہ کے سلف سے 2 معنی ملتے ہیں، آج کے علماء نے فی سبیل اللہ کے 3 معنی کیے ہیں۔ فی سبیل اللہ کا پہلا معنی جو حدیثوں کے اندر بیان ہوتا ہے، جو صحیح حدیث اس میں لغاز فی سبیل اللہ، لا تحل الصدقۃ الا لغاز فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا، وہ مجاہد مالدار بھی ہو اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ ہاں اس میں اہل علم نے اسلحے کو بھی شامل کیا ہے، اسلحہ لینا، اپنے دفاعی نظام پر لگانا، یہ ساری چیزیں جہاد کی مد میں زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ دوسری صورت فی سبیل اللہ، یہ اتفاق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ سے یہی ثابت ہے۔ البتہ فی سبیل اللہ کا ایک دوسرا معنی، اس میں ایک دوسری چیز جو بعض اہل علم نے ثابت کی ہے وہ ہے حج و عمرہ۔ حج جو ہے اس کو بھی فی سبیل اللہ میں شامل کیا گیا۔ اس کی دلیل وہ حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے،
انہوں نے اپنی سواری اللہ کے رستے میں وقف کر رکھی تھی۔ ان کی بیوی کہنے لگی کہ میں نے حج کرنے جانا ہے، تو مجھے سواری دے دے۔ اس نے کہا سواری فی سبیل اللہ ہے۔ اب اس حدیث میں بھی دیکھیں فی سبیل اللہ کا معنی اس کا جہاد تھا۔ اس نے کہا یہ فی سبیل اللہ ہے، تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہا کہ میں نے خاوند اپنے سے سواری مانگی ہے، اور اس نے یہ کہہ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لو احججتہا لکان فی سبیل اللہ، اگر تو اس کو حج کروا دے گا اس سواری پر تو یہ بھی فی سبیل اللہ ہی ہے۔ یہاں سے بعض اہل علم نے کہا کہ کسی کو حج کروانے کے لیے بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، لیکن یہ مسئلہ اختلافی ہے۔ اس کا احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ قائل ہے، جمہور اس کے دور میں تو جو حج کے لیے پیسہ لگتا ہے وہ کبھی واپس آتا ہی نہیں۔ مطلب آج کے دور میں 12.25 روپے 12 لاکھ روپے تک اس دفعہ آپ کا سرکاری حج ہے، اور پھر اس کے بعد آپ کے جو وہاں پر اخراجات ہیں، یعنی کہ 14-15 لاکھ روپیہ کہیں نہیں گیا، اور اگر آپ پرائیویٹ جاتے ہیں تو وہ 15 لاکھ سے شروع ہوگا۔ تو یہ جو قسم ہے حج کی، یہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اس کو زکوٰۃ سے دیا جائے۔ وہ یہی تھا کہ سواری جو اللہ کے لیے وقف ہے اس کے اوپر سفر کر آؤ اور واپس لا کے دے دو، بس۔ تیسرا معنی جو بعد کے علماء، آج کے علماء نے اس کو بنایا اور اس کے اندر اتنا توسع دیا کہ یہ مراد لینا تو قرآن کے بھی خلاف ہے۔ انہوں نے کہا فی سبیل اللہ کے اندر کوئی بھی کتاب زکوٰۃ سے چھپوا کے تقسیم کر دو۔ کئی لوگوں نے قرآن بانٹے، کئی لوگوں نے مدرسے کے اندر کتابیں بنوا کر دی، جی یہ بھی فی سبیل اللہ۔ مدرسے بنا دو، مدرسوں کے لیے جگہ لے لو، پلاٹ لے لو، بڑی بڑی بلڈنگیں کھڑی کر دو، یہ بھی فی سبیل اللہ۔ ہسپتال بنا دو، ہسپتال کے لیے جگہ لے لو، بڑی بڑی بلڈنگیں بنا دو، یہ بھی فی سبیل اللہ۔ مسافر خانے بنا دو، یعنی انہوں نے کوئی کام چھوڑا ہی نہیں۔ جس پہ دل کیا، جو ٹرسٹ بنانا چاہے وہ زکوٰۃ پر بینر بنوا دیتا ہے۔ تعلیم کو زکوٰۃ دیجئے، علاج کو زکوٰۃ دیجئے، آپ مدرسے کو زکوٰۃ دیجئے۔ ہر بندے نے فی سبیل اللہ میں اتنا توسع دیا۔ اگر فی سبیل اللہ کا اتنا معنی وسیع ہو کہ ہر اللہ کے راستے میں کام کیا جائے جو وہ فی سبیل اللہ میں آتا ہے، تو پہلے 7 بندوں کو ذکر کرنے کا معنی ہی نہیں رہتا۔ پھر تو پہلے 7 کے ساتھ بھی فی سبیل اللہ میں آتے ہیں۔ یہ فی سبیل اللہ کا معنی یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا نہیں ہے، یہ آج کے علماء کا ہے۔ اس لیے میرے محترم بھائیو، فی سبیل اللہ میں صرف اور صرف ایک ہی چیز شامل ہے، جہاد۔ جہاد سے مراد بھی مجاہد کو دینا، یوں ایسی تنظیمیں، ایسے ادارے طالب علم پڑھتے ہیں، جی غریب فقیر طالب علم پڑھتے ہیں۔ غریب فقیر طالب علم کو زکوٰۃ لگتی ہے، آپ کو تو نہیں لگتی۔ آپ اپنے مدرسے کی فیس بناؤ، آپ مدرسے کی جو طے کرو، اس سے کہو کہ بھئی ہمارے مدرسے میں 3 ٹائم کھانا کھاؤ گے، اتنے پیسے تمہیں دینے پڑیں گے، ہمارے اساتذہ سے پڑھو گے، اس کی فیس یہ ہے۔ آپ ہر طالب علم کی ایک فیس بنائیں، ہر طالب علم کے باپ کو بلائیں، اس سے کہیں کہ بھئی ماہانہ 5,000 روپیہ فیس ہماری بنتی ہے مدرسے کی، آپ دے سکتے ہیں؟ آپ دیں گے؟ اگر آپ نہیں دیں گے تو ہم آپ کو زکوٰۃ سے دیں گے پیسے، آپ کو زکوٰۃ اکٹھی کر کے دینی پڑے گی۔ یہ نظام کو یوں ٹھیک کیا جا سکتا ہے۔ طالب علم شمار کریں، آپ کے مدرسے میں 300 طالب علم ہیں، یہاں پر بڑے بڑے ذمہ داروں کے بچے زکوٰۃ کھاتے ہیں، اچھے بڑے مالدار تاجروں کے بچے آ کر زکوٰۃ کھا کے پڑھ کے چلے جاتے ہیں۔ یہ غلط نظام جو ہمارے چل گیا ہے، جس کی وجہ سے
زکوٰۃ جن لوگوں کا حق تھا وہ بیچارے وہیں کے وہیں پہ رہ گئے، اور زکوٰۃ کھا گئیں بڑی بڑی بلڈنگیں، اور زکوٰۃ کھا گئیں گھومنے والی کرسیاں، اور زکوٰۃ کھا گئیں چمکتی چمکتی گاڑیاں، اور زکوٰۃ کھا گئے بڑے بڑے پلاٹ اور ٹرسٹ۔ غریب اور فقیر اور مسکین وہیں کا وہیں رہ گیا۔ اللہ کے بندو، زکوٰۃ صحیح جگہ پر پہنچانا آپ کی ذمہ داری ہے۔ پھر وہ شہری مدارس جن کے پاس سارے شہر کے بچے، جس طرح یہ میرا مدرسہ ہے، یا اس طرح قرب و جوار کے اندر شہر کے جتنے مدرسے ہیں، یا اور شہروں میں مدارس جتنے بھی ہیں، انہوں نے بھی الحمدللہ، ہم تو اللہ کی توفیق سے انشاءاللہ ساتھی کتاب و سنت کے پابند ہیں، لیکن اکثر مدارس کو علم نہیں تھا، لا علمی میں جو ہوا سو ہوا۔ یہاں پر آپ کے بچے آ کے حفظ کرتے ہیں، جو آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں، آپ کے بچے، آپ کے بھتیجے، آپ کے بھانجے، وہ یہاں پر حفظ کرتے ہیں۔ ہم آپ کے بچوں کو زکوٰۃ دیں، آپ کو زکوٰۃ لگتی ہے؟ آپ کا بچہ اسکول میں پڑھتا رہا، وہاں پر ماہانہ 2000 فیس اس نے دی۔ آپ کا بچہ ٹیوشن یا اکیڈمی جاتا رہا، اس نے 1000-2000 روپیہ فیس دی۔ آپ کا بچہ مسجد میں آتا، فی سبیل اللہ میں ڈال دیتے ہیں اس کو۔ آپ مسجد میں بھی آ کر، مدرسے میں آ کر کہیں کہ میرا بچہ، کہتے ہیں جی ہمارا بچہ کون سا روٹی کھاتا ہے۔ اللہ کے بندو، آپ کا بچہ مدرسے کی لائٹیں اور پنکھا استعمال کرتا ہے، سہولت لیتا ہے۔ آپ کا بچہ مدرسے کے استاد سے پڑھتا ہے، مدرسے کے استاذ کو جو پڑھانے کی تنخواہ دی جاتی ہے وہ کہاں سے دی جاتی ہے؟ اس لیے یہ جتنے مقامی مدارس، شہری مدارس ہیں، ان کا تو حق ہی نہیں بنتا کہ یہ زکوٰۃ مانگے۔ اللہ کو جواب دینا ہے اس بات کا۔ ہاں، وہ مدارس کے جن کے پاس واقعتاً فقیر اور مسکین طالب علم ہیں، ان مدارس کو بھی اپنا طریقہ کار بدلنا ہوگا۔ وہاں پر زکاتیں اکٹھی ہوتی ہیں اکاؤنٹ کے اندر، اور یقین جانیے اتنی اس میں خرابیاں۔ اہل علم نے مدارس میں جو شروع میں زکوٰۃ کا فتویٰ دیا تھا، اس فتوے کی حد کیا تھی؟ یدی فقیر مسکین طالب علم ہوتا ہے، اس کو روٹی دینی ہوتی ہے۔ یہ صرف کھانے کی حد تک یہ فتویٰ نکلا تھا۔ پھر کیا ہوا؟ پھر جی ان کے لیے رہائش بنانی ہے، اس کو بھی اس میں شامل۔ پھر رہائش بھی کون سی؟ کنکریٹ کی مضبوط عمارت عالی شان، پھر اس کے اوپر ٹائلیں اور پتھر لگنے شروع ہو گئے، پھر اس کے اندر اے سی لگ گئے، پھر اس کے اندر بہترین قسم کے قالین اور پتہ نہیں کیا کیا، پھر زکوٰۃ کو کہاں کہاں استعمال کیا گیا۔ زیادہ سے زیادہ شروع میں اہل علم نے جو فتویٰ دیا تھا، وہ مسکین کی روٹی پر جو مدرسے میں پیسہ لگتا ہے نا، اس پر آپ لگا سکتے ہیں، اور وہ بھی مسکین کے لیے۔ آج کے دور میں ایک ہی باپ کا بچہ کالج جاتا ہے، وہ اس کی ہزاروں فیس دیتا ہے، اسی باپ کا بچہ مدرسے جاتا ہے، وہ زکوٰۃ کھاتا ہے۔ یہ نظام غلط ہے۔ اہل مدارس کو بھی اپنے طریقے کی اصلاح کرنی چاہیے، وہ اپنے مدارس میں فیس لاگو کریں۔ ہاں، اگر کوئی کسی کے ساتھ کوئی نواب جڑا ہوا ہے، وہ کہتا ہے نہیں میں فی سبیل اللہ اس مدرسے کو ویسے ہی چلاؤں گا، اپنی جیب سے زکوٰۃ سے نہیں دیتا میں، آپ چلائیں مدرسے کو، ٹھیک ہے، لیکن یہاں پر تو سارا نظام ہی الٹا ہو گیا۔ واللہ العظیم، آج زکوٰۃ اگر صحیح طریقے سے لوگوں کے اندر تقسیم کر دی جائے تو میں اللہ کی ذات پر یقین رکھ کے کہتا ہوں کہ وہ دور واپس آ سکتا ہے کہ آپ کو زکوٰۃ دینے والا نہیں ملے گا، جس کو آپ زکوٰۃ دیں وہ آپ کو نہیں ملے گا۔ صحیح زکوٰۃ دی، اور کچھ لوگوں نے کیا کیا؟ بنڈل بنوا کے زکوٰۃ دیں۔ یہ زکوٰۃ فقیر، ان 8 قسموں کا ہمارے اوپر قرضہ ہے۔ ہم کون ہوتے ہیں ان کے پیسوں کا بنڈل بنوانے والے؟ آپ نے کسی بندے سے پیسے لینے ہوں، وہ آپ کو کہ یار تیرے گھر پہ ہر مہینے کا میں ایک بنڈل بنوا کے راشن کا بھیج دوں گا اور پیسے کاٹ لینا، آپ اس کو کیا کہیں گے آگے سے؟ آپ تو اس کے گلے پڑ جائیں گے، تیری جرت یہ بات کرنے کی، میرا پیسہ تو کون ہوتا ہے اس میں مجھے راشن بنوا کے دینے والا؟ یہ پیسہ فقیر کا، مسکین کا ہے، جو مستحق ہے آپ اس کو اس کے پیسے پکڑائیں، وہ اس سے کپڑے بنائے، وہ اس سے جوتے لے، وہ اس سے گھر کا بل دے، وہ اس سے جو مرضی کرے، آپ کون ہوتے ہیں اس کے پیسوں سے اس کو دالیں اور آٹا لے کر دینے والے؟ ایک زکوٰۃ، اور وہ بھی آپ نے دکانداروں کو پکڑا دی، بڑے بڑے سپر سٹوروں پر جمع کروا دی آپ نے، اتنے 100 بنڈل بنا دے میرا، اور صبح فجر کے بعد آپ کے گھر کے باہر رش لگ جائے، لمبی لائن لگ جائے۔ اللہ کے بندو، یہ طریقے درست نہیں ہیں۔ اور پھر کچھ لوگ کہتے ہیں جی بچی کی شادی ہے جہیز لے دیں، بچی کی شادی ہے روٹی پکا دیں، وہ جہیز پر زکوٰۃ لگا رہا ہے، وہ روٹی پکانے پر زکوٰۃ لگا رہا ہے۔ اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرو، وہ لوگوں کو روٹی کھلا رہا ہے اس پہ گاڑیوں میں، اور مالدار لوگ آ کر روٹی کھا کر جا رہے ہیں اور وہ زکوٰۃ سے اس کو شمار کر رہا ہے۔ یہ برات کو روٹی کھلانا، یہ اسلام، کون سے اسلام نے آپ پر لازم کیا؟
یہاں تو ضروریات زندگی پر زکوٰۃ تھی، آپ تو اپنی ناک بچانے کے لیے غرور اور خلاف شرع رسومات پر آپ زکوٰۃ لگا رہے ہیں۔ جہیز کون سے اسلام نے عورت پر رکھا ہے؟ آپ وہاں پر اپنی بیٹی دیں جو آپ سے جہیز نہیں لیتا، لیکن وہاں پر آپ اپنی بیٹی دینا نہیں چاہتے۔ جہیز پر زکوٰۃ دیں، ہاں مجھے یہ سمجھ آتی ہے کہ دولہے کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، لڑکے کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ لڑکے نے شادی کرنی ہے، اس کے پاس کمرہ نہیں ہے ڈالنے کو، ضرورت مند ہے، وہ اپنی پاک دامنی کے لیے شادی کرنا چاہتا ہے، وہ آپ سے آ کے کہتا ہے میرے پاس وسائل نہیں ہے، میں شادی کرنا، مجھے یہ سمجھ آتی ہے اس کو زکوٰۃ دے دو، یہ مسکین کے زمرے میں ہے۔ کیوں؟ اس کے پاس اتنی آمدنی نہیں ہے کہ یہ جمع کر کے اپنے کوئی کمرہ بنا سکے اور اس میں ضرورت کی چیزیں رکھ سکے۔ جس کی بیٹی زکوٰۃ مانگے نا کہ میں نے بیٹی کو جہیز دینا، آپ اسے کو تیرے داماد کو زکوٰۃ دوں گا، تیری بیٹی کو نہیں لگتی، لا اپنے داماد کو، اس کو زکوٰۃ دینی چاہیے کہ جو تیرے سے جہیز مانگ رہا ہے۔ یہ زکوٰۃ، یہاں پر ہم نے زکوٰۃ کو جہاں دل کرتا ہے ہم زکوٰۃ لگا دیتے ہیں، حتیٰ کہ ہر بہت توسع ہم نے زکوٰۃ کو دے دی۔ پھر ہسپتالوں کے اندر زکوٰۃ دی جاتی ہے، کیا کیفیت ہے؟ مسکین کو دو زکوٰۃ، وہ اپنا علاج کروائے، وہ جو مرضی کرے، اس کی مرضی۔ ہسپتال کے اندر زکوٰۃ جاتی ہے، پہلے تو اس کا ٹائل پتھر لگتا ہے، پہلے تو اس کی چمک دمک ہوتی ہے، پہلے اس کے ملازموں کی تنخواہیں پوری ہوتی ہیں، پہلے اس کے افسروں کی شاہ خرچیاں اس سے پوری ہوتی ہیں، بچا کھچا جو کوٹا ہوتا ہے وہ مسکین کو لائن لگا کے ذلیل و رسوا کر کے اس کا علاج کیا جاتا ہے۔ اسکولوں والے بھی، مجھے یہ نہیں سمجھ آتی یہ اسکول کالج والے کس منہ سے زکوٰۃ مانگتے ہیں؟ تمہارا علم وہ علم ہے کہ تم زکوٰۃ مانگو؟ اسکول کالج کا بچہ، یونیورسٹی میں پڑھنے والا، وہ تو زکوٰۃ لے ہی نہیں سکتا، وہ محنت مزدوری کرے، وہ جو مرضی کرے، وہ زکوٰۃ لے۔ اسی طرح مدارس کے طالب علم اگر فقیر مسکین کے زمرے میں نہیں آتے تو اس کے لیے زکوٰۃ نہیں ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، ہم نے زکوٰۃ کو جب سے غلط استعمال کرنا شروع کیا، ان مدارس میں کتنے علماء پیدا ہوتے ہیں، ان مدارس میں کتنے کچے لوگ پیدا ہو رہے ہیں، زکوٰۃیں کھا کھا کے ان کے دماغ ڈل ہو چکے ہیں۔ مزہ یہ تھا کہ مدرسے والے اپنے بچوں کو ترغیب دلاتے، بیٹا تم نے زکوٰۃ نہیں کھانی، تمہیں چھٹی ہفتے میں 2 دن ملے گی، تمہیں ہم جمعرات اور جمعہ چھٹی دیتے ہیں، تم نے جا کے مزدوری کر کے اپنا 2000 روپیہ، 1000 روپیہ بھی ایک دن کا کماؤ، تو 2000 روپیہ تم کماؤ اور اپنا خرچہ اپنی جیب کا نکال لو۔ 2000 سے تم مدرسے کے اندر پکنے والی روٹی، گھر میں جو روٹی پکتی ہے وہ 100 روپیہ بھی 150 50 روپے میں بندہ ایک ٹائم روٹی کھا لیتا ہے، گھر کا نظام دیکھیں تو تم 150 روپے میں روٹی کھا سکتے ہو ایک ہفتے کے اندر، ایک دن کی۔ تو اگر 5 دنوں کی 6-7 دنوں کی روٹی ہو تو 1000 روپے کی روٹی بن جائے گی تمہاری۔ لیکن ہم نے اپنے بچوں کو خودداری سکھائی نہیں، ہمارے ضمیر مر گئے جس کی وجہ سے۔ اور پھر ان مدارس سے پڑھنے والا طالب علم جب فارغ ہوتا ہے پھر وہ ہر جگہ سے پیسہ اکٹھا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اب میں دیکھ رہا ہوں میرے پاس اتنے لوگ آ رہے ہیں، ہاں جی آپ کا کیا مسئلہ ہے؟ وہ میں نے جگہ لی ہے، میں مدرسہ بنا رہا ہوں تو میرے ساتھ تعاون کروا دیں۔ یقین مانے دل خون کے عنصر ہوتا ہے، ہر بندہ اپنی علیحدہ ایک ڈیرا بنانے کی کوشش کر رہا ہے، ہر بندہ اپنا ٹھکانہ علیحدہ بنانے کی کوشش کر رہا ہے، اور قوم کی زکوٰۃ کھینچ کھینچ کر اس کے اوپر لگائی جا رہی ہے۔ پیسوں میں کوئی خیر نہیں ہے، آپ اپنی زکوٰۃ ان 8 قسموں میں تقسیم کیجئے، یہی وہ قسمیں ہیں کہ جن کے اوپر زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ باہر زکوٰۃ دینا، باہر ایسی جگہوں پر زکوٰۃ دینا، آپ اس کو سن چکے ہیں۔ کسی ساتھی کا کوئی اطمینان کے لیے سوال ہو تو وہ ضرور کرے، باقی اگر یہ میری باتوں سے آپ کو اتفاق نہیں ہے تو آپ کے لیے میدان کھلا ہے۔ میں جس چیز کو حق سمجھتا تھا وہ میں نے آپ کو بتا دی، آپ اپنے اللہ کو خود جواب دیں، میں اپنے اللہ کو اپنی باتوں کا خود جواب دیں۔ آپ اس پہ خود بصیرت کے ساتھ سوچیں کہ یہاں پر آپ کی زکوٰۃ لگتی ہے کہ 2 باتیں اور۔ ایک بات یہ ہے کہ زکوٰۃ دیتے وقت مسلمان کو دیکھنا، غیر مسلم کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، اور مسلمان میں سے بھی زکوٰۃ اس کو دی جائے گی جو شرک نہیں کرتا۔ تم عبد القادر جیلانی کو پکارے، اس کو بٹھا کے سمجھائیں، بعض دفعہ اس کو علم نہیں ہوتا۔ اب دیکھیں، میں یہ پرسوں کی بات ہے، میں جمعے کے دن جب آیا تو میں اپنی گھر کے باہر گاڑی لگانے لگا تو سامنے ایک آٹو رکشے والا کھڑا تھا،
اس نے اپنی لائٹ کے اوپر لکھا ہوا تھا یا رسول اللہ مدد۔ پہلے تو میرے دل میں غصہ آیا اس بات پہ کہ دیکھو یہ اس کو خیال نہیں آتا، اللہ کی توہین کرتا ہے، یہ مشرک اللہ کا بے ادب ہوتا ہے جو کہتا ہے نا یا رسول اللہ مدد یا غوث عبد القادر جیلانی میں، واللہ العظیم یہ اللہ کا بے ادب ہے، اس نے اللہ کی قدر ہی نہیں کی کہ اللہ کا مقام کیا تھا۔ میں نے پہلے تو غصہ، پھر میں نے کہا نہیں اس کو دعوت تو دوں میں اترا، میں نے اس کو کہا پیارے بھائی کیا حال ہے، آپ ٹھیک ہیں؟ بارش ہو رہی تھی، میں نے اس کی سیٹ پر وہ اندر سے شاپر لا کے ڈالا اچھے طریقے سے، میں نے اس کو کہا کہ آپ کو پتہ آپ نے کیا لکھا ہے؟ آپ نے یا رسول اللہ مدد لکھا ہے۔ دیکھو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا وہ تو مسلمان ہی نہیں ہے، لیکن آپ کو ماننے کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ آپ سے مانگنا شروع کر دیں۔ وہ کہتا جی بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے۔ میں نے کہا مانگنا کس سے چاہیے؟ صرف کس سے مانگنا چاہیے؟ کہتا جی اللہ سے۔ میں نے کہا یہ آپ نے کیا لکھا ہے؟ کہتا جی یہ میں نے نہیں لکھا، یہ وہ جو پینٹر ہے نا اس نے خود ہی لکھ دیا تھا، میں نے اس کو نہیں روکا۔ دیکھیں میرا ذہن وہاں پر کھلا۔ میں نے کہا اس کا مطلب ہے کہ ہم اگر کسی کو ایسا لکھا ہوا دیکھیں، ایسا کہتا ہوا سنیں، اس کو ایک دفعہ دعوت ضرور دینی چاہیے۔ کیا پتہ اس کو علم نہ ہو، اس کو شعور نہ ہو، ہم اس کا کلمہ سن کے اس سے متنفر ہو جاتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ لیکن آپ نے ایسا ضرور کرنا ہے، کسی کو شرک پر دیکھتے ہیں پہلے اس کو بلائیں، غریب ہے فقیر ہے اس کو بٹھائیں، اس سے کہیں دیکھ یہ چیزیں شرک ہیں، اسلام اس کی اجازت تمہیں نہیں دیتا، تمہیں معافی نہیں ملے گی، سمجھتے ہو ان چیزوں کو؟ وہ آپ سے ایگری کرتا ہے، آپ اس کو زکوٰۃ دے دیں۔ لیکن اگر وہ کہتا ہے نہیں جی نہیں یہ تو دین ہے ہمارا، ہم تو پیر مدد کرتے ہیں، بزرگ ہوتے ہیں، اللہ نے ان کو نواز رکھا ہے، پھر آپ اس سے کہیں بس ٹھیک ہے تو فارغ ہے میری طرف سے، پھر اس کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ البتہ جس کے عقیدے میں شرک نہیں ہے اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، جس کے عقیدے میں شرک ہے اس کو پہلے دعوت دیں، وہ سمجھ جائے اس کو زکوٰۃ دے دیں، وہ نہ سمجھے ضد کرے تو اس کو زکوٰۃ دینے سے بھی آپ اجتناب کریں، اس کو زکوٰۃ مت دیجیے۔ دوسرا سید کو زکوٰۃ مت دیں، البتہ سید کو ایسی صورت میں جب اس کا متبادل ہی کوئی نہ ہو، کوئی اس کو دینے والا ہی نہیں ہے۔ اس پہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ اور دیگر اہل علم کا یہ فتویٰ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ایسے بندے کو پھر سید اپنی زکوٰۃ دے، اہل بیت ہی اپنی زکوٰۃ اہل بیت کے کمزور لوگوں کو دے سکتے ہیں مجبوری کے تحت۔ تو یہ جو چند میں نے حقائق سمجھے، میں نے جو کتابوں سے پڑھا وہ میں نے آپ کو بیان کر دیا۔ باقی اکثر لوگ کہتے ہیں جی یہ باتیں ہم نے آج تک کسی سے نہیں سنی جو آپ کرتے ہیں، یہ تو ادھر کے علماء، یہ تو سارے مدرسے اس طرح چلتے ہیں۔ ایسے مت کہیں سارے مدرسے، آپ کے ہمارے پاکستان کے مدرسے ایسے چلتے ہیں، پاکستان، ہندوستان، افغانستان کے مدرسے ایسے چلتے ہیں۔ عرب علماء کا پہلے بھی یہ فتویٰ نہیں تھا، بعد میں بھی، اب بھی ان کا یہ فتویٰ نہیں ہے، وہ آج بھی ان مدارس کے اور ان معاملات کے اندر زکوٰۃ کے قائل نہیں ہیں۔ بعض ان میں سے ایسے ہیں جنہوں نے توسع دیا ہے، لیکن ان میں جو جمہور اور بڑے بڑے علماء ہیں ان کا بھی یہی موقف ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حق سمجھنے کی اور حق کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی زکوٰۃ کے حوالے سے آپ سے یہ گزارش ہے کہ ہمارے اس ادارے میں زکوٰۃ کے لیے بیت المال بنا دیا گیا ہے۔ اگر آپ زکوٰۃ دیتے ہیں تو آپ کی زکوٰۃ انہی مصرف کے اندر خرچ کی جائے گی جس کو قرآن نے بیان کیا ہے۔ یہ انشاءاللہ العزیز، کیونکہ اکثر لوگوں کے لیے مشکل ہوتی ہے کہ ان کو جگہ نہیں نظر آتی کہ کہاں پر لگائیں، اور ان کے پاس خود اتنا وقت نہیں ہوتا کہ وہ اس کے لیے نکلیں۔ تو آپ کے لیے یہ گزارش ہے کہ یہاں پر زکوٰۃ جمع کروا کے جائیں، کیا کر جائیں یہ میری زکوٰۃ کے پیسے، آپ کی زکوٰۃ کے پیسے علیحدہ کر لیے جائیں گے، اور انشاءاللہ العزیز کتاب و سنت کی روشنی میں اس زکوٰۃ کو مستحق لوگوں تک پہنچایا جائے گا۔ تو یہ آپ سمجھ لیں کہ ہم آپ کی خدمت کر رہے ہیں، آپ کی طرف سے نیابتاً ایسا کر رہے ہیں۔ تو باقی ہمارا یہ جو ادارہ ہے، یہ مسجد ہے، اس کی ضروریات پوری کرنا یہ آپ کا حق ہے۔ آپ کے بچے یہاں پڑھتے ہیں، آپ کی بچیاں یہاں پڑھتی ہیں، اساتذہ آپ کے بچوں اور بچیوں کو تعلیم دینے کے لیے یہاں پر دن رات رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ اپنے جیب خرچ میں سے آپ اس ادارے کے نظام کو چلانے میں شرکت کریں، اس میں حصہ لیجئے، یہ آپ کا حق ہے۔ اس میں آپ کوتاہی کرتے ہیں تو یقیناً جس طرح آپ اپنے گھر کے معاملے میں کوتاہی کرتے ہیں تو یقیناً آپ اس میں قصوروار ہیں۔ یقین جانیے اسی طرح مسجد اور مقامی مدرسے کے حقوق میں آپ کمی کوتاہی کرتے ہیں تو آپ اللہ تعالیٰ کو اس پر جواب دیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حق سمجھنے کی اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کسی ساتھی کا کوئی سمجھنے کے لیے سوال ہو تو وہ کر سکتا ہے۔